بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہی انعام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے، اسی لیے ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ ناظرین، ایک حدیث میں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میرے امت یہ تمنا کرے گی کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا دل کے کوٹ اور وسوسے کو دور کرتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام کو یعنی تراویح کو ثواب کا ذریعہ بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینے صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور اس سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو بھی ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ پیٹ بھر کر کھلائے، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یہ ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت کا ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی کا ہے۔ رمضان المبارک کا اول حصہ رحمت کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا انعام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ رحمت عامہ سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے رحمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے درمیانی حصے سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے۔ اس کا معاوضہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی کا ہے۔ رمضان میں 3 حصے کیے گئے ہیں، بندہ نہ چیز کے خیال میں 3 حصے رحمت، مغفرت اور آگ سے خلاصی کے درمیان فرق یہ ہے کہ آدمی 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں، ان کے لیے شروع سے ہی رحمت اور انعام کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو معمولی گناہگار ہیں، ان کے لیے کچھ حصہ روزہ رکھنے کے بعد ان روزوں کی برکت اور بدلے میں مغفرت اور گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ تیسرے وہ جو زیادہ گناہگار ہیں، ان کے لیے زیادہ حصہ روزہ رکھنے کے بعد آگ سے خلاصی ہوتی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا ہے۔ نمبر 1، کلمہ شہادت۔ احادیث میں اس کو افضل الذکر ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تو مجھے کوئی ایسی دعا بتا دے کہ اس کے ساتھ میں تجھے یاد کیا کروں اور دعا کیا کروں۔ وہاں سے لا الہ الا اللہ ارشاد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو کوئی دعا یا ذکر محسوس چاہتا ہوں۔ وہاں سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور ان کے بات کرنے والے میرے سوا یعنی ملائکہ اور ساتوں زمین ایک پلے میں رکھ دیے جائے اور دوسرے میں کلمہ طیبہ رکھا جائے تو کلمہ طیبہ باری ہوگا۔ ناظرین، دنیا میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے اتنی ہی عام ہوتی ہے۔ نمبر 2، دوسری چیز جس کی کثرت کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ استغفار ہے۔ احادیث میں استغفار کی بھی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم سے نجات نصیب فرماتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی گناہگار تو ہوتا ہی ہے، بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں مانگنے کا حکم فرمایا ہے جن کے بغیر چارہ ہی نہیں، جنت کا حصول اور دوزخ سے نجات۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔